اللہ سے تعلق جتنا جوڑو گے، اللہ کے جتنے قریب ہو جاؤ گے، اس کی رضامندی کو طلب کرو گے، یہی چیز فائدہ مند ہے۔ صرف رشتہ داری فائدہ مند نہیں ہے، صرف تعلق فائدہ مند نہیں ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے جس کے عملوں نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ وہاں عمل تو لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایسے شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان، توحید اور عقیدے کے اندر اللہ کی رضامندی کا طالب نہ ہو، شرک کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اہل ایمان جو کبائر کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، جو کبائر کی وجہ سے پکڑے گئے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور آپ کی امت کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ان کے لیے بھی شرط ہوگی کہ ان کے پلے میں ایمان ہوگا۔ گناہوں کی بنا پر جہنم میں گئے، شرک کی بنا پر نہیں، کیونکہ اگر جو شرک کی بنا پر جہنم میں گیا، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس پہ جنت کے دروازے حرام ہیں، بند ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو پیارے بھائی، پیروں، فقیروں، مولویوں، ملاؤں کے ان چکروں سے باہر نکلو۔ میں فلاں سلسلے میں ہوں، میں سلسلہ قادریہ میں ہوں، اور قیامت تک آنے والے قادری مریدوں کے نام وہ پیر جیلانی کی ڈائری میں لکھے ہوئے، اور اللہ نے سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا، یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے بڑھا رکھے ہیں۔ توحید درست ہے، عقیدہ درست ہے، اتباع رسالت درست ہے، تو اللہ کی رحمتوں کا معاملہ ہوگا۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔